خان صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے میں پاکستان کی عوام کے لیے آزادی لوں گا یا خود شہادت قبول کروں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے گڑگڑاؤں گا. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بہت نالاں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی بیگم ہونے کی وجہ سے, ان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے معطوف کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میں پاکستان کی ہر عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو معطوف کیا جاتا ہے. میں محرم بلوچ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن پہ حملہ ہوتا ہے ہر منگل جب آتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے. ان پر واٹر کینن کے ذریعے تیزاب میں ملا پانی پھینکا جاتا ہے. یہ شرمناک رویہ ہے اس ریاست کا. تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اب سب پاکستانی, بالخصوص انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں عملاً. ہمارے پاس پارلیمان میں بھی آواز اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. وہاں بھی جس طرح ہمارے لوگوں کو 8 فروری 2024 کو پارلیمان میں داخل ہونے سے روکا گیا, جو پاکستان کی عوام کا فیصلہ تھا اس کو رد کیا گیا. 100 کے قریب ہمارے ایم این اے تھے جن کو پارلیمان میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا. تو ہمارے سامنے یہ پوری صورتحال, یہ ایک جھوٹ کا نظام ہے, یہ ایک فریب کا نظام ہے جس میں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے اور نہ انسانی حقوق پنپ رہے ہیں. معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. رپورٹ کی بعد رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جامد ہے. اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, اگر آپ کو روزگار میسر نہیں ہے. آج اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, ملیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, غربت بڑھ رہی ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں 15 سال کی عمر کے بچوں کی 40% آبادی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنی عمر کے لحاظ سے کم ہے, سکڑی ہوئی ہے. یہاں 15 سال کی عمر کے بچوں میں 60% کسی اسکول میں نہیں جاتے, انہیں کوئی تعلیم میسر نہیں ہے. تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اور اس نظام کے ہوتے ہوئے, اس جبر کے نظام کے ہوتے ہوئے جس کا مقصد صرف اشرافیہ کو امیر تر کرنا ہے, آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. آگے اگر ہم نے فلاح پانی ہے تو ہمیں خود آگے بڑھ کر ان سڑکوں کو سنبھالنا ہوگا اور پھر ان ایوانوں کو سنبھالنا ہوگا. ہمیں قانون کا بول بالا کرنا ہوگا, ہمیں انسانی حقوق کا بول بالا کرنا ہوگا, اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم ان بنیادی اقدار کے لیے کھڑے ہیں جو انسانیت کا حق ہے. ہم اقتدار کے لیے نہیں کھڑے. ہماری جدوجہد ان بڑے اصولوں کے لیے ہیں جو ہمارے آئین کے اصول ہیں, جو ہمارے دین کے اصول ہیں, جو انسانیت کے اصول ہیں, جو شرافت کے اصول ہیں. تو یہ ہے آج کا پیغام, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. ملک کے ہر خطے میں ہم جائیں گے. خان صاحب نے وکلاء کو بھی کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, تم قوم کا ضمیر ہو, یہ ضمیر خاموش نہیں رہ سکتا, تمہیں آواز بلند کرنی ہوگی. تمہیں جو ملک میں عدلیہ کی پامالی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. عدلیہ آزاد ہوگی تو انسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے. بہت شکریہ. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. اسد کیسر صاحب ایک منٹ اسد کیسر صاحب بات کریں گے. دیکھیے اس وقت ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے, بس 2 منٹ بات کروں گا. سلمان قرآن صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے. ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے, عوام کے پاس بھی جائیں گے, اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں گے, ہم ڈر جائیں گے, اس کی غلط فہمی ہے, تو انشاءاللہ کل اعلامیہ بھی نکلے گا. آگے کی طرف سے عمران خان کی طرف حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جو رولز ہیں, پروسیجرز ہیں کہ ایک کیس کا جو اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ہم صرف عمران خان کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں. انصاف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کی تمام پارٹی کو انصاف کرے. کیونکہ یہ اہم موقع ہے, خبر رسائی کے ادارے سے تعلق ہے, ایک نیوز ایجنسی سے. یہ اسد کیسر صاحب اس سیاستدان کو پہچان گئے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 17ویں ترمیم کرنے پر میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں, قوم سے معافی مانگتا ہوں. ان سیاستدان کو اسد کیسر صاحب جانتے ہوں گے. کیونکہ قومی کانفرنس سے آپ سے سوال یہ ہے
کہ آپ کے دور میں جو خرابیاں ہوئیں، جو آمریت تھی، جو جبر تھا، جو اذیت تھی، کیا اس دو روزہ قومی کانفرنس کے دوران آپ اپنے اس جبر کو اور خصوصاً میڈیا کی آزادی کو بھی آپ کے ہاں محدود کر دیا گیا تھا آپ کی حکومت میں؟ یہ آپ پہ الزام لگتا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نیب گٹھ جوڑ، ان پر آپ شرمندگی یا معافی کا اظہار کریں گے؟ شکریہ. دیکھیں، ہم بالکل واضح ہیں. ماضی میں آپ الزام لگا سکتے ہیں، آپ کا کوئی الزام شاید درست ہو، کوئی الزام درست نہ ہو، لیکن ہم نے اب ماضی سے نہیں جڑے رہنا. ماضی کو ہم نے جواز نہیں بنانا آج جمود کا شکار ہونے کا. ماضی میں یقیناً ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوا ہے، لیکن ہم نے اب تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے آزادی صحافت کو یقینی بنانا ہے، آزادی ضمیر کو یقینی بنانا ہے، انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. میری ابھی ایمان مزاری سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن ہم سب کو ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہے. ہمیں اس ملک میں انسانوں کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے. ہم حیوان نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اس وقت ہمیں بھیڑ بکری سمجھا جا رہا ہے. اس ایک نقطے پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. میرے خیال میں اجلاس شروع کر کے اتنا ٹائم کے لیے اب میں معاف چاہتا ہوں، چونکہ اجلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ ہم باقاعدہ آغاز کر لیں گے اجلاس کی. آپ اپنی سیٹ پہ موجود ہیں. یہ اقتدار میں آتے بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر پارلیمنٹ میں اور قومی سیاست میں مسلسل کام کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ایک تاریخ ہے. نواب دادا نصر اللہ خان، جناب محترم محمود خانہ چکزئی صاحب، جناب بیرسٹر گور صاحب، جناب اسد کیسر صاحب، قائدین محترم، زعمائے ملت اور میڈیا کے بہت ہی معزز دوستوں، بھائیوں، معزز خواتین، میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام اس قومی کانفرنس جو ایک بہت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور مجھے اس سے پہلے بھی کانفرنس میں بھی اور میٹنگز میں بھی شرکت کا موقع ملا ہے. وقت بھی گزر رہا ہے اور حالات کی سنگینی بھی شدید تر ہو رہی ہے، اور اس وقت بالکل ایک واضح بات ہے کہ 1973 کا آئین جو ایک متفقہ قومی دستاویز ہے اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط عمرانی معاہدہ ہے، اب اس کی روح بھی اور اس کے بنیادی رہنما اصول بھی اور اس کے وہ تمام اتفاق رائے کی بنیادوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جس سے فیڈریشن کے لیے بھی اور فیڈریشن کے اکائیوں کے لیے بھی حقیقی خطرات پیدا ہوئے ہیں.